خوش آمدید۔ کبھی سوچا ہے کہ اپنا مستقبل خود ڈیزائن کیا جا سکتا ہے؟ آج ہم جم رون کی ایک بہت ہی زبردست سوچ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ایک منصوبہ بندی کے ساتھ گزاری گئی زندگی مقصد اور کامیابی سے بھرپور ہو سکتی ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، مستقبل کا سامنا کرنے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو خوف کے ساتھ یا پھر امید کے ساتھ۔ اور ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ صرف ایک چیز کا ہے، ایک اچھی طرح سے ڈیزائن کیا ہوا منصوبہ۔ جب کوئی پلان نہ ہو تو مستقبل ایک انجانی، ڈراؤنی چیز لگتا ہے، لیکن جب اسے خود ڈیزائن کیا ہو تو پھر اس کا انتظار ہوتا ہے۔ جم رون نے اسی بات پہ بہت زور دیا ہے۔ مستقبل کا وعدہ، یعنی وہ امید جو ہم اپنے لیے خود بناتے ہیں، ہماری زندگی کی سب سے طاقتور قوت بن سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گول سیٹ کرنا کوئی بھاری کام نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے لیے امید بنانے کا عمل ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس مستقبل کو ڈیزائن کیسے کیا جائے؟ چلیں اب اس کے عملی اقدامات کو دیکھتے ہیں۔ یہ عمل اتنا سیدھا اور سادہ ہے کہ کوئی بھی آج سے ہی اسے اپنی زندگی میں شامل کر سکتا ہے۔ یہ پورا عمل 4 بہت آسان قدموں پر مشتمل ہے۔ پہلا قدم ہے فیصلہ کریں۔ تھوڑا وقت نکال کر خود سے پوچھیں کہ واقعی چاہیے کیا، کون سی مہارتیں سیکھنی ہیں، کتنی آمدنی چاہیے، کس طرح کے تجربات حاصل کرنے ہیں۔ دوسرا قدم، اسے لکھ لیں، اپنے مقاصد کو کاغذ پر اتاریں۔ جو چیز لکھی نہیں جاتی وہ اکثر صرف ایک خیال ہی رہ جاتی ہے۔ تیسرا، اپنی پرانی لسٹ کو سنبھال کر رکھیں، یہ آپ کی اپنی ذاتی ترقی کا ایک ریکارڈ بن جائے گا۔ اور چوتھا، جو کہ سب سے مزے کا ہے، جب کوئی مقصد پورا ہو جائے تو اس پر نشان لگائیں۔ اور یہ چوتھا قدم سب سے دلچسپ ہے۔ کسی لسٹ کو رکھنے کا اصل مزہ ہی تب آتا ہے جب اس پر چیزوں کو کاٹا جائے۔ جیسا کہ جم رون کہتے تھے، اس میں تھوڑا ڈرامہ شامل کریں، اپنی کامیابیوں کا جشن منائیں، چاہے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ یہی چیز آپ کو آگے بڑھنے کی طاقت دیتی ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال خود جم رون کی زندگی سے ملتی ہے۔ انہوں نے اسپین جانے کا ایک گول سیٹ کیا۔ کئی سال بعد جب ان کا جہاز میڈرڈ میں اترا تو انہوں نے انتظار کیا کہ جہاز کے پہیے رن وے کو چھوئیں، اور پھر انہوں نے اپنی لسٹ پر اس گول کو چیک کیا۔ سوچیں ذرا، اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لمحات کو یادگار کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اچھا، تو اہداف طے کرنے کا طریقہ تو ہم نے سمجھ لیا، لیکن اب ایک اس سے بھی گہرے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ یہ سب کرنا کیوں ہے؟ اصل انعام کیا ہے؟ اصل نقطہ یہ ہے، اہداف کا مقصد کچھ حاصل کرنا نہیں بلکہ کچھ بننا ہے۔ ایسے گول سیٹ کریں جن کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک بہتر انسان بننا پڑے۔ جم رون اپنی کہانی سناتے ہیں کہ انہوں نے کروڑ پتی بننے کا ہدف رکھا اور 31 سال کی عمر میں وہ بن بھی گئے، لیکن 33 سال کی عمر تک وہ سب کچھ کھو چکے تھے۔ تب انہیں احساس ہوا کہ اصل دولت پیسہ نہیں تھا، بلکہ وہ علم، وہ ہنر اور وہ کردار تھا جو انہوں نے اس سفر میں حاصل کیا تھا۔ اور یہی سب سے اہم سبق ہے۔ جو چیزیں ہم حاصل کرتے ہیں وہ ہماری قیمت نہیں بڑھاتی، ہماری قیمت اس سے بنتی ہے کہ ہم خود کیا بن جاتے ہیں۔ کامیابی کا سفر ہماری شخصیت کو بناتا اور سنوارتا ہے۔ اچھا، تو جب کردار اور سوچ کی بات ہو ہی رہی ہے تو آئیے اب اس کے مالی پہلو کو بھی دیکھتے ہیں۔ ایک ایسا سسٹم جو اس ساری محنت کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ مالی خود مختاری یا فائنینشیل انڈیپینڈنس ہے کیا؟ تعریف بہت سادہ ہے۔ اپنے ذاتی وسائل یعنی اپنی اثاثوں سے آنے والی آمدنی پر زندگی گزارنے کی صلاحیت۔ اس کا مطلب بہت زیادہ امیر ہونا نہیں، بلکہ اپنی زندگی اپنی شرائط پر جینے کی آزادی ہے۔ مالی معاملات میں یہاں سوچ کا ایک بہت ہی بنیادی مگر گہرا فرق ہے۔ غریبوں کا فلسفہ، اپنے پیسے خرچ کرو اور جو بچ جائے اسے انویسٹ کرو۔ امیروں کا فلسفہ، پہلے اپنے پیسے انویسٹ کرو اور جو بچ جائے اسے خرچ کرو۔ اہم بات رقم نہیں بلکہ یہ فلسفہ ہے۔ اور اس فلسفے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ رہا ایک زبردست فارمولا 70-10-10-10۔ یہ اپنی آمدنی کو مینج کرنے کا ایک بالکل واضح اور قابل عمل سسٹم ہے۔ اپنی آمدنی کا 70% سے زیادہ کبھی خرچ نہ کریں، باقی 30% کو 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ پہلا 10% خیرات کے لیے ہے، کیونکہ دینے سے کردار بنتا ہے۔ دوسرا 10% ہے ایکٹیو کیپٹل، اسے کسی کاروبار میں لگائیں جہاں آپ خود کام کر کے منافع کما سکیں۔ یاد رکھیں، تنخواہ سے آپ کا گزارا ہوتا ہے مگر منافع آپ کو دولت مند بناتا ہے۔ اور آخری 10% ہے پیسیو کیپٹل، یعنی سٹاکس یا بانڈز، جہاں آپ کا پیسہ آپ کے لیے کام کرتا ہے۔
اس ساری بات کو سمیٹنے کے لیے ہم کوئی خلاصہ نہیں کریں گے، بلکہ آپ کو عمل کی دعوت دیں گے، 4 ایسے سوالات کے ساتھ جو سوچنے پر مجبور کر دیں گے۔ پہلا سوال، کیوں؟ آخر یہ سب کیوں کرنا ہے؟ اتنی محنت، اتنی کتابیں، اتنا نظم و ضبط، اس سب کے پیچھے آپ کی اصل وجہ کیا ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو آپ کو آگے بڑھائے گی؟ اور اس کا جواب شاید اگلے سوال میں ہے، کیوں نہیں؟ کیوں نہ دیکھا جائے کہ کیا کچھ ممکن ہے؟ اپنی صلاحیتوں کو آزما پر کیوں نہ دیکھا جائے کہ ان کی حد کہاں تک ہے؟ کیوں نہ یہ دریافت کیا جائے کہ انسان کتنی بلندی تک جا سکتا ہے؟ تیسرا سوال، آپ ہی کیوں نہیں؟ اگر کوئی اور یہ سب کر سکتا ہے، اپنے اہداف حاصل کر سکتا ہے، مالی طور پر آزاد ہو سکتا ہے، تو آپ کیوں نہیں؟ اور آخری سب سے ضروری سوال، ابھی کیوں نہیں؟ کل پر کیوں ٹالنا؟ اپنے مستقبل کو اپنی مرضی سے بنانے کا، اپنے اہداف طے کرنے کا اور پہلا قدم اٹھانے کا۔ اس سے بہتر وقت اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو ابھی کیوں نہیں؟